علم غیب سے متعلق ہماری پچھلی کلاس میں ڈسکشن چل رہا تھا، اور علم غیب کی تعریف آپ کو یہ بتائی تھی کہ وہ پوشیدہ علم جسے حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے نہ جانا جا سکے، یعنی آپ عقل سے کوئی مشین بنا کے بھی اس پوشیدہ علم کو نہ جانیں اور اپنی 5 سینسز کے ذریعے بھی اس علم کو نہ جان سکیں، تو اسے علم غیب کہتے ہیں، جس سے جنت ہے، دوزخ ہے، عذاب قبر ہے، میدان محشر ہے، میزان ہے، یہ سارے غیب ہیں۔ اسی طرح مستقبل کی خبریں ہیں، ماضی میں ہونے والی خبریں ہیں، جبکہ ان کو حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے نہ جانا جا سکے تو یہ علوم غیبیہ کہلائیں گے۔ اور اس میں پھر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو، جس میں انبیاء اکرام علیہم السلام ہیں، انہیں علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو 2 طرح کی آیات نظر آئیں گی۔ ایک وہ آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کے پاس بھی علم غیب نہیں ہے۔ تو ان آیات کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے، لہذا انبیاء اکرام علیہم السلام کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ عقیدہ عوام میں مشہور کیا کہ انبیاء کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ تو جب ہم ان آیات کے علاوہ دوسری آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری آیات ہمیں نظر آتی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو غیب کی خبروں پر مطلع فرمایا ہے، غیب کے علم پر اطلاع دی ہے۔ جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 69 آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں تمہیں غیب پر مطلع کرے، اور لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے۔ تو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عام لوگوں پر غیب ظاہر ہو جائے یہ اللہ کی شان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 102 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں اے حبیب ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ غیب کی خبریں ہیں اور نبی پر وحی ہو رہی ہیں، اس کا مطلب نبی کو غیب کی معلومات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔ تو غیب بتانے میں اگر بخیل نہیں ہیں تو اس کا مطلب ان کے پاس غیب کی معلومات ہیں جنہیں وہ بتانے میں بخل نہیں فرماتے۔ بعض نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ وہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، تو اگر ویسے جمہور مفسرین نے یہاں پر ترجمہ یہی کیا وما ہوا، اور وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، ہوا سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ لیکن اگر ہم یہ والا قول بھی لے لیں کہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں، تب بھی اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس کثیر علوم غیبیہ ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر اللہ علم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے تو اللہ نے پھر کثیر علوم غیبیہ بتائے ہوں گے، اس لیے کہ وہ بخیل نہیں ہے۔ اور بتائے ہوں گے، کس کو بتائے ہوں گے؟ ظاہر ہے اپنے انبیاء اور رسل کو بتائے ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات ہے۔ تو سب سے زیادہ علوم غیبیہ اگر اللہ نے کسی کو بتائے ہوں گے تو وہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مشہور آیت پاک ہے، یہ آیت ہے سورہ جن کی آیت نمبر 26۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں پر۔ تو یہ واضح طور پر آیت پاک بتا رہی ہے کہ اللہ اپنا غیب ظاہر نہیں کرتا لیکن اپنے پسندیدہ رسولوں پر ظاہر فرماتا ہے۔ تو اگر صرف وہ آیات بندہ ذہن میں رکھے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کوئی علم غیب نہیں جانتا، اور ان دوسری آیتوں کو اگنور کر کے کوئی نتیجہ یہ نکالے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے، تو یہ تو پھر وہی والی بات ہوگی کہ قرآن کی بعض آیتوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ تو ہمیں جو عقیدہ اختیار کرنا ہے وہ پوری قرآن اور پوری احادیث اور صحابہ کی زندگی کا نچوڑ نکال کر ایک عقیدہ بنانا ہے۔ تو ان دونوں طرح کی آیات اگر آپ دیکھیں، ایک میں اللہ تعالیٰ مطلقاً منع فرما رہا ہے کہ کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے، اور دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے خود اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ ان دونوں آیات کا نتیجہ نکلے گا وہ یہ نکلے گا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مطلقاً نفی فرمائی ہے وہاں پر علم ذاتی کی نفی ہے، کہ خود بخود علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کسی سبب کے، کسی وسیلے کے بغیر، اور کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اللہ کی عطا کے بغیر از خود ذاتی طور پر پوشیدہ چیزیں جان لے۔
وہاں پر وہ مراد ہے۔ اور جہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ظاہر کیا ہے اپنے نبیوں پر علم غیب کو، وہاں پر عطائی علم غیب مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو علم غیب عطائی عطا فرمایا ہے۔ تو اب دیکھیں بالکل صحیح عقیدہ نکل کے سامنے آتا ہے، جہاں نفی ہے وہاں ذاتی علم غیب کی نفی ہے کہ از خود اللہ کی عطا کے بغیر انبیاء غیب نہیں جانتے، اور جہاں علم غیب کا اثبات ہو رہا ہے نبیوں پر کہ ان کو پتہ ہوتا ہے، وہاں پر علم غیب عطائی کا اثبات ہے کہ اللہ کی عطا سے انبیاء پوشیدہ چیزیں جان لیتے ہیں۔ اور بے شمار مثالیں ہمیں بخاری میں بھی ملتی ہیں، مسلم میں بھی ملتی ہیں، قرآن کی بے شمار آیات ہیں۔ انبیاء علیہم السلام نے مستقبل کی خبروں کو جانا ہے اللہ کی عطا سے، اور ان کو جاننے کے بعد اپنی حکمت عملی اور فیصلے فرمائے ہیں۔ اچھا، اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہے وہ کیا عقیدہ ہے؟ سب سے پہلی چیز، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ اللہ نے عطا فرمایا، از خود نبی کو علم نہیں ہے۔ دوسرا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جتنا بھی کثیر علم غیب ہے وہ محدود ہے، اللہ کا علم غیب لامحدود ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ اور نبی کے علم کو ہم نے برابر قرار دے دیا، یہ بالکل جھوٹا الزام ہے ہم پر۔ ہم تو کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کا علم غیب محدود ہے اور اللہ کا علم غیب لامحدود ہے۔ لامحدود اور محدود کو کسی بھی طرح کی کوئی نسبت نہیں دی جا سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے فتاوی رضویہ میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ انبیاء کو اگرچہ کثیر علوم غیبیہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، اور سارے علوم مخلوقات کے علموں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی جب اللہ اور نبی کے علم کا تقابل کرنے کی باری آئے گی تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سارے مخلوقات، سارے انبیاء، سارے رسول ملا کر جو علم رکھتے ہیں وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں قطرہ ہے اور اللہ کا علم سمندر ہے۔ ہم یہ بھی نہیں بول سکتے، کیونکہ قطرہ علم اور سمندروں بھرا علم، یہ بھی لمیٹڈ کو لمیٹڈ کی ایک نسبت دی جا رہی ہے، جبکہ اللہ کا علم لامحدود ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ جملہ لکھا کہ ایک قطرے کے کروڑویں حصے کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انبیاء کا علم ہے اور ساتوں سمندروں برابر اللہ کا علم ہے، نہیں، کیونکہ یہ بھی لمٹ فائنائٹ کو فائنائٹ کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے۔ کروڑوں سمندروں کی بھی ایک حد ہے، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو ہمارا اتنا ستھرا عقیدہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ قطرہ علم انبیاء کا ہے اور سمندر علم اللہ کا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک اللہ کے علم کو محدود ٹھہرانا ہے۔ تو ہم تو مانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم محدود ہے اور اللہ کا علم لامحدود ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اگر مخلوق کے اعتبار سے دیکھیں، ہم اپنی نگاہ میں دیکھیں تو ہمیں اس کی کوئی حد بظاہر نظر نہیں آتی ہے، اللہ کے مقابلے میں وہ یقیناً محدود ہے۔ تیسرا ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، یعنی ہمیشہ سے علم نبی کریم علیہ السلام کے پاس ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور چوتھا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب فانی ہے، یعنی اس پر فنا ممکن ہے لیکن کبھی بھی واقع نہیں ہوگی، اور اللہ کا علم اس کے مقابلے میں غیر فانی ہوتا ہے، یعنی اس پر کبھی فنا ممکن بھی نہیں ہے، واقع ہونا تو دور کی بات، ممکن بھی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتنا علم غیب ہے یا کتنا علم ہے، اس کے حوالے سے ہمارا واضح طور پر عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہے۔ ما کانا و ما یکون کا کیا مطلب ہے؟ ما کانا مطلب ہوتا ہے جو ہو چکا، و ما یکون کا مطلب ہے جو مستقبل میں ہونے والا ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت کیا ہے کہ مخلوق کی ابتدا سے لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم دیا گیا، اور جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے، اس وقت تک کا سارا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا۔ اور یہ صرف ہم نے اپنی طرف سے کوئی عقیدہ گھڑا نہیں ہے، بخاری کی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مخلوق کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے تک کی ساری خبریں ہمیں ایک ہی خطبے میں عطا فرمائیں۔ ایک اور حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی، ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دیا، یہ خطبہ ظہر تک چلا، ظہر کی نماز پڑھائی، خطبہ دیا، یہ خطبہ عصر تک چلا، عصر کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، یہ مغرب تک چلا۔ اتنا لمبا خطبہ دیا، اور صحابہ ارشاد فرماتے ہیں جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبریں ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ تو جس نے ان خبروں کو زیادہ یاد رکھا وہ ہم میں زیادہ بڑا عالم تھا۔ تو دیکھیں، صحابہ کا بھی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے کثیر علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں، اور اس کی حد بندی بھی ہمیں احادیث میں ملتی ہے، مخلوق کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے تک۔ اس کے بعد کا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا یا نہیں عطا فرمایا، اس میں ہم سکوت اختیار کرتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کو اللہ نے عطا فرمایا ہو سکتا ہے نہ عطا فرمایا ہو۔ تو جتنا ثابت ہے اتنا مانتے ہیں، جتنا ثابت نہیں ہے اس کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے دیا ہو سکتا ہے نہ عطا فرمایا ہو۔
چھٹا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو یہ علم بتدریج عطا فرمایا گیا، یعنی یہ نہیں ہے کہ ولادت کے وقت ہی سارا علم دے دیا گیا ہو، بلکہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا اللہ نے اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا ہے۔ 23 سال کے عرصے میں اللہ نے اپنے حبیب کو ما کانا وما یکون کا علم عطا فرما دیا ہے۔ لہٰذا درمیانی زندگی میں اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک کوئی چیز نہیں پہنچائی گئی وقتی طور پر، تو اس سے یہ ماننا لازم نہیں آتا کہ دیکھو نبی کو پتہ نہیں تھا تو نبی کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ وہ حضرت عائشہ کی مثال دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تو ہار کھو گیا تھا تو نبی کو معلوم نہیں تھا، یا 70 صحابہ منافقین لینے آئے تو حضور علیہ السلام نے ان کو 70 صحابہ دے دیے اور انہوں نے آدھے راستے میں ان 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ تو جو علم غیب کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو نبی کو پتہ ہوتا کہ یہ منافقین ہیں اور یہ آدھے راستے میں صحابہ کو شہید کر دیں گے تو حضور علیہ السلام کبھی بھی یہ 70 صحابہ ان منافقین کو نہ دیتے۔ تو دیکھو اس کا مطلب حضور کو مستقبل کا نہیں پتہ۔ تو یہ بالکل ہمارا جو دعویٰ ہے اس کے خلاف دلیل ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یکمشت سارا علم دیا گیا، بلکہ بتدریج علوم غیبیہ عطا فرمائے گئے ہیں۔ تو درمیانی زندگی میں اگر کسی چیز پر مطلع نہیں کیا گیا تو بعد کی زندگی میں مطلع کر دیا گیا۔ جیسے وہ مثال دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھانے تشریف لائے، آپ کے نالین مبارک میں کوئی چیز لگی ہوئی تھی لیکن آپ کو اطلاع نہیں دی گئی۔ دوران نماز جبرائیل آئے اور انہوں نے اطلاع دی کہ آپ کے نالین میں یہ چیز لگی ہوئی ہے تو آپ نالین اتار دیں۔ حضور علیہ السلام نے نالین اتار دیے۔ تو جو منکر ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اگر پوشیدہ چیزوں کا علم ہوتا تو آپ کو از خود پتہ چل جاتا کہ نالین میں کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا کے پھر نماز پڑھتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو وقتی طور پر اللہ نے کسی حکمت کے تحت اپنے حبیب کو نہیں بتایا، لیکن دوران نماز ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرما دیا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے نالین کو پلٹ کر نہیں معلوم کیا کہ اس پہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے، بلکہ آٹومیٹکلی اللہ کی طرف سے ایک پوشیدہ علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ یہی تو علم غیب ہے، لیکن وقتی طور پر نہیں تھا، بعد میں اللہ نے عطا فرما دیا۔ تو بتدریج ملا ہے۔ درمیانی زندگی میں کوئی چیز نہیں معلوم تھی تو اس سے وصال تک اس کی خبر نہ ہونے کے بارے میں اعتقاد رکھنا، یہ بخاری مسلم کی حدیثوں کا بھی انکار ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کو ناپنے کی کوشش ہے اور اس کو کم ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے والی بات ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو واضح طور پر قرآن و حدیث میں موجود ہے اس حوالے سے کنجوسی کا مظاہرہ کرنا یہ درست نہیں ہے، اور ایسے بندوں کو اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کیوں ان واضح چیزوں کا انکار کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث میں ہمیں واضح طور پر ملتی ہیں۔ اچھا، علم غیب کے حوالے سے ہمارا بنیادی طور پر یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر کوئی مطلقاً بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی تعویل کے انبیاء کے حوالے سے علم غیب کا انکار کرتا ہے کہ بالکل ہے ہی نہیں انبیاء کو علم غیب اور کوئی اس میں تعویل نہیں کرتا، کوئی کنڈیشن نہیں لگاتا، تو ایسا شخص کے حوالے سے کفر کا حکم ہے، کیونکہ بہت ساری قرآن کی آیتوں کا وہ انکار کر رہا ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اس کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مطلع فرمایا ہے، ظاہر فرمایا ہے۔ ابھی جو پیچھے ہم نے آیات پڑھی یہ واضح آیات بتا رہی ہیں کہ انبیاء کے پاس اللہ کی عطا سے پوشیدہ چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ تو مطلقاً بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی تعویل کے ڈائریکٹ کوئی انکار کرتا ہے تو وہ بندہ چونکہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے، اللہ نے اپنا سارا علم نبی کو دے دیا، کچھ بھی چیز نبی کی معلومات سے باہر نہیں ہے، اور وہ حد بندی ما کانا وما یکون کی اس طرح نہیں کرتا کہ مخلوق کی ابتدا سے لے کر آخر تک، اور وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کا علم 100% برابر ہے نبی کے علم کے، تو یہ والا بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو مطلقاً زیرو کر دیتا ہے معاذ اللہ تو بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور مطلقاً اللہ اور نبی کے علم کو برابر کرتا ہے تب بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام یا انبیاء کے لیے اطلاع کی آیات موجود ہیں کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو مطلع فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں وہ علم غیب نہیں ہے، کیونکہ علم غیب وہ ہوتا ہے جو ظاہر نہ ہو۔ تو اللہ نے اگر اپنے نبی پر کوئی علم ظاہر فرما دیا تو وہ تو اب غیب نہ رہا، وہ تو ظاہر ہو گیا۔ غیب تو کہتے ہی پوشیدہ چیز کو ہیں، تو یہ پوشیدہ نہ رہی تو پھر یہ اس کو علم غیب آپ بولیں گے نہیں۔ اب یہ بھی ان کی جو ڈیفینیشن ہے غیب کی یہ بالکل غلط ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ظاہر ہو گیا وہ غیب نہیں ہے، اور چونکہ نبی پر ظاہر ہو گیا تو اب اس علم کو آپ غیب نہ بولیں۔ تو اگر یہ ڈیفینیشن مان لی جائے تو پھر تو اللہ کے لیے بھی علم غیب کا اطلاق غلط ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ پر تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تو سب چیزیں ظاہر ہیں اللہ پر۔ ساتوں زمینوں کے نیچے اگر کوئی کیڑا پتھر کے اندر موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ویسے ہی دیکھ رہا ہے جیسے عام مخلوق کو اوپر زمین کے اوپر دیکھتا ہے۔ تو اس کے اعتبار سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، پھر بھی آپ اسے غیب کہتے ہو۔ لیکن نبی کی جب باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ نبی کو چونکہ ظاہر کر دیا گیا تو اب نبی کے اعتبار سے یہ غیب نہیں ہے۔ تو بھائی پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھی غیب کا اطلاق
علم غیب کے جاننے کا اطلاق نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ ڈیفینیشن بالکل غلط ہے۔ صحیح ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو مخلوق کے اعتبار سے غیب ہے اس کو اللہ بھی جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے اس کے بندے بھی جانتے ہیں، اس کے انبیاء بھی جانتے ہیں۔ تو جس کو ہم کہہ رہے ہیں اللہ علم غیب جانتا ہے، وہ اللہ کے اعتبار سے تو بالکل ظاہر ہے، اس سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، لیکن ہم علم غیب کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو مخلوق پر پوشیدہ ہے وہ اللہ از خود جانتا ہے ذاتی طور پر۔ اور نبی پر جب ہم علم غیب کا اطلاق کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جو عام مخلوق کے لیے غیب اور پوشیدہ ہے، اللہ کے نبی اسے اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ تو یہ بعض اوقات اس طرح کی ڈیفینیشن کر کے نبی کی ذات پر سے علم غیب کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ اس ڈیفینیشن کی بنیاد پر انبیاء پر سے علم غیب کے اطلاق کو یا علم غیب ثابت کرنے کو ختم کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے بھی آپ کو یہ عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ اللہ بھی علم غیب نہیں جانتا، کیونکہ جو وہ جانتا ہے وہ تو غیب ہے ہی نہیں، وہ تو سب ظاہر ہے۔ پھر بھی آپ علم غیب کا اطلاق کر رہے ہیں تو آپ مخلوق کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ جو مخلوق پر پوشیدہ ہے اللہ اس کو ذاتی طور پر جانتا ہے، اور جو مخلوق پر پوشیدہ ہے انبیاء اللہ کی عطا سے اس کو جانتے ہیں۔ اللہ جو جانتا ہے وہ بھی علم غیب ہے، اور جو نبی جانتے ہیں وہ بھی علم غیب ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ از خود کسی کے بتائے بغیر جانتا ہے، اور نبی علم غیب جاننے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے محتاج ہوتے ہیں۔